تو عزیزان محترم، جو آیت میں نے آپ کے سامنے سرنامۂ کلام پیش کی کہ جس میں خداوند متعال کی ذات فرماتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی ہے، کیا عطا کی ہے؟ کوثر عطا کی ہے۔ کس کو عطا کی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رب العالمین ہیں، جو عالمین کے رسول ہے، رسول العالمین ہیں، وہ ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یعنی کہ جو رسول خدا کو طعنہ و تشنہ دیتے تھے، وہ طعنہ دیتے تھے کہ رسول خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو رسول خدا کو خداوند متعال کی ذات نے کوثر عطا کی، اور ایسی کوثر کہ جس کی تخلیق کے بارے میں کوئی الفاظ نہیں کیے جا سکتے۔ عزیزان محترم، آج ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تخلیق کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ گفتگو یہاں کریں گے کہ ان کی عظمت تو کسی طریقے سے بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ان کی عظمت کے لیے یہ کچھ الفاظ جو ہے ہم بیان کریں گے کہ ان کی تخلیق بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ اس دنیا میں تشریف لائی ہیں۔ جب رسول خدا کی شادی حضرت عقیلۃ العرب، حضرت ختیجہ، جو عرب کی پاک باز اور مالدار خاتون ہیں، ان سے ہوئی تو خدا نے فرمایا کہ اے محمد 40 دن تک میری عبادت میں مصروف رہیے۔ اب 40 دن کیوں عبادت کروائی جا رہی ہے؟ 40 دن رسالت سے عبادت کروائی جا رہی ہے کیونکہ ایک ایسی خاتون آنے والی ہیں اس دنیا میں کہ جو خاتون جنت ہیں، جنت کی خاتون ہیں، کہ جن سے خدا بھی اتنی محبت کرتا ہے۔ 40 دن تک خداوند متعال کی ذات نے رسول خدا سے عبادت کروائی کہ 40 دن عبادت میں مصروف رہیے۔ 40ویں دن تک رسول خداوند متعال کی عبادت میں مصروف رہے۔ اس سے پہلے جب خدا نے رسول خدا پر قرآن مجید نازل کرنا تھا تو اس وقت خداوند متعال نے رسول خدا سے 40 دن تک کہا کہ محراب میں عبادت کریے۔ اب اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اور اب صاحبان قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ قرآن تھا، یہ قرآن کے صاحب ہیں، یعنی اس قرآن کو سمجھانے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب رسول خدا پر قرآن مجید نازل ہوا تب بھی رسول خدا سے 40 دن تک عبادت کروائی گئی۔ لیکن یہی فضیلت حضرت زہرا کی بھی ہے۔ ایک طرف قرآن دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف قرآن کی ماں دی جا رہی ہے۔ 40 دن کی عبادت کے بعد خدا نے اپنے رسول کو عرش پر بلایا اور بہشت کے درخت کا سیب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا کو دیا اور فرمایا یا رسول اللہ اس سیب کو کھا لیجئے۔ اس سیب میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نور ودیعت کیا گیا ہے۔ رسول خدا نے وہ سیب کھا لیا، پھر جب زمین پر آئے اور حضرت خدیجہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائی۔ عیون المعجزات میں حضرت محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب امیر نے جناب رسول خدا سے فرمایا کہ آیا نور فاطمہ کی ترکیب میرے نور سے ہوئی ہے؟ یعنی امیر المومنین سوال کر رہے ہیں تخلیق حضرت زہرا کے حوالے سے کہ جناب امیر نے جناب رسول خدا سے فرمایا کہ آیا نور فاطمہ کی ترکیب میرے نور سے ہوئی ہے؟ ارشاد ہوا مگر یا علی تمہیں نہیں معلوم کہ فاطمہ کا نور میرے نور سے ہے۔ یہ سن لیجئے کہ جناب امیر جب سنا امیر المومنین سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں چلے گئے، شکر بجا لائے اور جناب فاطمہ کی طرف مراجعت فرمائی، یعنی حضرت زہرا کے پاس گئے اور جاتے ہی جناب سیدہ سے فرمایا کہ میرے والد ماجد کے پاس گئے، یعنی حضرت زہرا جانتی ہیں کہ امیر المومنین کہاں سے آ رہے ہیں، جانتے ہیں۔ بی بی زہرا فرماتی ہیں کہ آپ میرے والد ماجد کے پاس سے آ رہے ہیں اور جو کچھ میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ ان سے دریافت کیا۔ جناب امیر نے فرمایا کہ جی ہاں، میں آپ کے والد کے پاس ملاقات کے لیے گیا تھا اور وہاں سے آ رہا ہوں۔ تب جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا اے ابو الحسن، بدرست یہ کہ حق تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا اور میرا نور حق تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہا، پس میرے نور کو ایک درخت میں درخشاں کر دیا گیا اور وہ درخت میرے نور سے روشن ہو گیا، یعنی ایک ایسے درخت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نور جو ہے وہ رکھ دیا گیا اور اس نور
وہ درخت جب اس نور میں گیا، جب وہ نور اس درخت میں گیا تو وہ درخت جو ہے وہ کس طرح روشن ہو گیا عزیزان محترم، کہ پس جب شب معراج میرے والد ماجد اس وقت بہشت میں تھے، جب گئے ہیں معراج پر، تو حق تعالیٰ نے انہیں الہام فرمایا کہ اس درخت سے میوہ توڑیے اور تناول فرمائیے، یعنی کہ اس سیب کو دیا اور حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس سیب کو تناول فرمائیے، یعنی جب بھی جیسے ہی یہ سیب تناول فرمایا، اس سیب میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نور تھا، اور پھر بی بی فرماتی ہیں کہ میرا نطفہ ان کے صلب میں مطہر ہو گیا، اور پھر ان سے رحم ختیجہ اور پھر بنت خویلد میں منتقل ہوا، پس میں اس نور سے پیدا ہوئی ہوں، علم گزشتہ اور آئندہ کو جانتی ہوں۔ اور ایک اور خوبصورت حدیث میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پیدا کیا تو وہ دونوں جنت میں فخر کرتے تھے، بالآخر انہوں نے فخر کیا کہ حق تعالیٰ نے ہم سے بہتر کسی کو نہیں خلق کیا، یعنی انہوں نے فخر کیا، غرور کیا ایک طرح کا حضرت آدم اور حضرت حوا نے کہ ہم سے بہتر خداوند متعال نے کسی کو خلق نہیں کیا۔ اسی اسنا میں انہوں نے ایک صاحبزادی کی صورت کو دیکھا کہ نور ان کے جمال سے چمک رہا ہے، اور اس کے سر پر ایک تاج ہے اور اس کے دونوں کانوں میں گوشوارے ہیں، تب انہوں نے بارگاہ احدیت میں عرض کی کہ پروردگار، یہ کون سی خاتون ہے، یہ کون سی خاتون ہے کہ جو جنت میں اس قدر چمک رہی ہیں؟ ارشاد ہوا کہ اے آدم و حوا، یہ فاطمہ کی صورت ہے، یہ محمد کی دختر نیک اختر ہیں کہ جو سردار اولاد آدم ہیں۔ پھر عرض کی کہ یہ تاج ان کے سر پہ جو سجا ہے وہ حکم ہوا کہ یہ اس کا شوہر علی ابن ابی طالب ہیں۔ پھر عرض کی کہ یہ دو گوشوارے جن کے کانوں میں ہیں یہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ حسن و حسین علیہ السلام ہیں، ان دونوں کے بیٹے ہیں، ان کا وجود میرے علم پوشیدہ میں تھا۔ خداوند متعال کی ذات فرما رہی ہے عزیزان محترم کہ ان کا وجود میرے علم پوشیدہ میں تمہارے پیدا ہونے سے 2000 برس پہلے موجود تھا، یعنی کہ 2000 برس پہلے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور خلق ہو چکا تھا عزیزان محترم۔ یہ ایسی خاتون ہیں کہ جن کی عظمت بیان نہیں کی جا سکتی، کہ جس طرح نور محمدی کی مبارک خلقت میں قدامت احادیث متواتر اور متواتر سے ثابت ہے، اسی طرح اس روایت سے بھی، یہ روایت بھی جو ہے وہ ثابت ہے ہر اہل سنت اور اہل تشیع میں۔ سید جناب علی مرتضیٰ حضرت حسنین کے انوار خلقت کی قدامت بھی واضح طور پر ثابت ہے، اور کیوں نہ ہو، حضرت زہرا کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں وَإِنَّهَا مِن نُورِ، جناب مرتضیٰ کے لیے یعنی امیر المومنین کے لیے رسول خدا نے فرمایا انا و علی من نور واحد، یعنی علی اور میں ایک ہی نور سے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ الحسن فلہ حیبت والسردود علی، یعنی کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں، یعنی وَإِنَّهَا مِن نُورِ، کہ میرا اور فاطمہ کا نور ایک ہی ہے۔ اور کئی جگہ پر رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ کس قدر عزیزان محترم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔